پھر یہ جس قوم کو، جس ملت کو، جس امت کو یہ سب سے پہلے ہدایت نامہ دیا گیا اور حکم دیا گیا تھا کہ تم نے جوڑنا ہے، ان کے قطع کرنے کی تو کیفیت سیکولر حکومتوں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ یہ سیکولر والے اپنی دائرے، اپنی مملکت کے اندر جتنے بسنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو ایک قوم شمار کر لیتے ہیں، ان میں تو پھر کوئی تفرقہ نہیں ہوتا۔ یہ مسلمان نام رکھانے والے آپ اپنے یہاں دیکھ لیجیے، ایک تو مملکت کی بنا کے اوپر محدود ہوئے ہی ہم دوسروں سے، افغانستان کی طرف سے وہ بھی مسلمان، ہم بھی مسلمان، لیکن دو الگ قومیں لڑ رہے ہیں۔ ایران مسلمان، ہم بھی مسلمان، عراق بھی مسلمان لڑ رہے ہیں۔ بہرحال ایک مملکت کے اندر تو ایک وحدت ہو جانی چاہیے۔ یہاں سنی ہیں، شیعہ ہیں، وہابی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہ دیوبندی ہیں، یعنی یہ ایک قوم کے اندر پھر مذہب نے تفرقہ پیدا کر دیا۔ قیامت ہے وہ جس امت، جس ملت کو یہ کہا گیا تھا کہ نوع انسانی کو تم نے ایک برادری بنانا ہے، سیکولرزم والے اپنی مملکت کے اندر تو ایک قوم بن جاتے ہیں، یہ مسلمان نام رکھانے والے ایک مملکت کے اندر بھی ایک قوم نہیں ہیں۔ ایک ایک مسجد کے اوپر فساد ہوتا ہے، دنگا ہوتا ہے، لڑائیاں ہوتی ہیں، پولیس آتی ہے، تالے پڑ جاتے ہیں، عدالتوں میں چلے جاتے ہیں، جیل خانے میں چلے جا رہے ہیں۔ کون سی قوم ہے یہ جسے کہا گیا تھا کہ پوری انسانیت کو ایک برادری بنانا ہے تم نے، جسے کہی ایک امت واحدہ کہہ کے پکارا گیا تھا، کنتم خیر امت اخرجت للناس، پوری انسانیت میں وحدت پیدا کرنے کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا۔ ان کی حالت یہ ہے کہ جو وحدت الحاد و بے دینی کی بنا پہ بھی پیدا ہو رہی ہے دنیا کی قوموں میں، یعنی سیکولر قوموں کے اندر، ان بدبختوں کے ہاں وہ اتحاد بھی نہیں پیدا ہو رہا، وہ وحدت بھی نہیں پیدا ہو رہی، قومیت بھی ان کے ہاں نہیں، ایک مذہب نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ بات فجار سے چلی تھی، عربی زبان کی روح سے اور قرآن کی اصطلاح میں فاجر و فجار اس قوم کو کہا جائے گا جو انسانیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جو آپس میں تفرقے پیدا کر دے، اختلافات پیدا کر دے۔ اس کے مقابلے میں وہ اب ابرار کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے۔ بر کے معنی تو نیکی کیا جاتا ہے نا صرف، کیا بات ہے قرآن کی۔ بر کے معنی ہوتا ہے کشاد اور وسط۔ ابرار وہ ہوں گے جو ان تنگ ناؤں میں سے نکل کے پوری کی پوری انسانیت کو محیط ہو جائیں، وسط ان کے اندر ہو، اپنا دامن اتنا وسیع کر لیں کہ یہ تمام انسان اس کے تابع آ جائیں، اس کو ابرار کہیں گے۔ خدا کی ایک اپنی صفت بھی البر ہو۔ یہ ایک جماعت تیار کی گئی تھی، اخرجت للناس، انبیاء بھیجے گئے تھے اس مقصد کے لیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے تنگ ناؤں میں سے نکل کے ٹکڑوں میں سے، کیا لفظ ہے، اتنی وسعت پیدا اپنے اندر کریں کہ انسانیت اس کے اندر سمو جائے۔ جتنی زیادہ کوئی وسعت پیدا کرنے والے افراد یا قوم یا ملت وہ ہوگی، اتنے ہی زیادہ وہ ابرار میں آئیں گے اور نعیم میں آئیں گے۔ اختلافات اور تفرقے جتنے کم ہوں گے اتنی ہی آسائشیں بڑھیں گی۔ اور اگر نوع انسانی ایک برادری بن جائے، اور بنے گی کیونکہ قرآن نے کہا ہے کان الناس، کہ آخر الامر اس پہ آنا ہے انسانوں نے، اب بھی آ رہے ہیں، ہم نہیں۔ ہم تو مذہب کی گروہ بندیاں بھی نہیں توڑ سکے، انسانیت کی گروہ بندیاں ہم کیا توڑ سکیں گے؟ وہ قومیں سیکولر جو عقل و فکر اور تجربے اور علم اور بصیرت کی روح سے حالات کو سوچتی ہیں، آپ آج کل کا لٹریچر ان قوموں کا پڑھیے، ان کے دانشمند چیخ رہے ہیں، دہائی دے رہے ہیں کہ اس قومیتوں نے ہمیں تباہ کر کے رکھ دیا، کسی طرح ان کو مٹاؤ۔ وہ مٹانے کی فکر کر رہے ہیں۔
ہم نئے نئے فرقے پیدا کر رہے ہیں، ایک قوم بھی نہیں بن رہے ہم. ابھی گریبان میں منہ ڈال کے آپ نے سوچیے گا برادران کہ کیا ہم ایک قوم بن چکے ہوئے ہیں؟ ہم تو ان کے مقابل میں بھی ایک قوم نہیں بن سکتے. انگریز کا بچہ جب انگلش مین کہے گا اپنے آپ کو تو اس کے اندر ایک فخر ہوگا. اور اب تو سنا ہے کہ باہر جا کے پاکستانی کہنے میں بھی شرماتا ہے انسان. لیکن بات تو فجار کی ہو رہی ہے اور ابرار کی ہو رہی ہے. تفرقہ قرآن کی روح سے شرک. پوچھئے اس قوم کو کہ یہ خود فرقے اور فرقہ بندی وہی ہے. وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ. تم نے کہیں مومن ہو کے پھر مشرک نہ بن جانا، یعنی اپنے اندر فرقے نہ پیدا کر لینا. قرآن کی آیتیں ہیں. جتنے آپ کے ہاں کے واعظ حضرات، مولوی صاحبان، زاہدان، مبلغین جتنے بھی ہیں، ان آیتوں پہ جیسے وہ ایکسپریس گاڑی ہوتی ہے نا، وہ اسٹیشن چھوڑ کے سیدھی چلی جاتی ہے، ٹھہرتی نہیں. ان آیتوں پہ رکتا ہی نہیں ہے. مشرکین ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون. پھر ایک فرقہ خود بن جاتے ہیں. پھر ہر فرقہ مگن ہوتا ہے اس بات میں کہ ہم ناجی ہیں اور باقی جہنمی ہیں. اور پھر ایک روایت اس قسم کی حدیث بیان کر دی جاتی کہ حضور نے فرمایا میری امت 72-73 فرقوں کے اندر بڑھ جائے گی. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اندازہ لگائیے تفرقہ جس کو شرک کہا جاتا ہے. یہ روایتیں، اور ان میں سے 73 میں سے 72 جہنمی ہیں، ایک جنتی ہے. اس ایک جنتی نے ہر ایک کو جنتی بنا دیا. اب ہر ایک بیٹھا ہوا کہہ رہا ہے کہ وہ جو حضور نے ایک کہا تھا نا جنتی ہے، وہ ہم ہیں، اور 73 کے 73 جنتی. عزیزان من، قرآن تو بڑی چیز تھی جو چھوڑا، قوم نے عقل و فکر کو بھی چھوڑ دی. ارے خالص فکری طور پر، عقلی طور پہ بھی کھڑے ہو کے سوچا جائے تو یہ نظر آ جائے گا کہ اس طرح سے ہر فرقے کا یہ کہنا، قرآن نے کہا کہ تفرقے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہر فرقہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، باقی سارے باطل پر ہیں. یہی کیفیت ہماری ہو چکی. انہیں قرآن مشرکین کہتا ہے، ہم اپنے آپ کو موحدین کہہ رہے ہیں. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. اب بات سمجھ میں بات آئی کہ صرف ابرار کا ترجمہ نیک اور فجار کا گناہ گار کرنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی. بات بہت آگے ہے اس سے. یہ ہے نشانی جو نعیم والے، یہ جنت والے. اب فجار جو ہیں ان کے متعلق کیا بات ہے قرآن کی. جہنم نے یہاں کہا، اس کے ہاں جہنم کا بھی لفظ ہے، اس کے ہاں جہیم کا بھی لفظ ہے. یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جانے والے جو ہیں، اپنے ہاں کو لے لیجیے آپ. اتنے ٹکڑوں میں ہم بٹے ہوئے، فرقوں میں بٹے ہوئے، پارٹیوں میں بٹے ہوئے، نتیجہ اس کا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں نا کہ ساری دنیا میں ہم پست ہیں، پیچھے ہیں لوگوں. قومیں بہت آگے چلی گئی ہیں، ہم بہت اس کے پیچھے ہیں. جہیم کے معنی ہی ہیں کہ جن کی ترقی رک جائے، کہیں کھڑے ہو جائیں ایک مقام پر، آگے نہ بڑھ سکیں، آگے نہ چل سکیں. جس قوم کے اندر یہ فجار والی پیدا ہو جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، وہ زندہ قوموں کی صف میں کھڑے ہونے کے اہل ہی نہیں رہ سکتی. قوم رک جائے گی. جہیم کے معنی ہی ہیں رک جانے والے. زندگی تو ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے چلتی ہے نا. قومیں یہاں چلتی ہیں، پھر قرآن کی روح سے جو زندگی بسر کرنے والے اور مقامات بھی ان کے آگے ہیں. لیکن جو فجار کی قسم کے لوگ بنتے ہیں، وہ رک جاتی ہے ان کی ترقی، آگے نہیں بڑھ سکتے. جہیم کے یہ معنی ہیں. صرف جہنم کہہ دینے سے تو بات نہیں چلتی. تو یہ تو ہمارا روز کا تجربہ ہو گیا.